بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اپنا خون، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ اس کہانی کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے کہا، مطلوب صاحب، آپ 21 اکتوبر کی شام کو تو نہیں بھولے ہوں گے؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مائی ڈیئر مطلوب حسین کہ آپ اس کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں۔ آپ کو 21 اکتوبر کی شام تو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، سب انسپیکٹر صاحب، 21 اکتوبر کو مقتولہ رخسار کے اغوا کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ 21 اکتوبر کی شام کو کچھ یاد آیا؟ اچھا، تو آپ کا اشارہ اس طرف تھا؟ جی ہاں، میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ مقتولہ کے اغوا کی رپورٹ لکھوانے کون آیا تھا؟ تفتیشی آفیسر نے جواب دیا، مقتولہ کی ستیلی ماں ملزمہ رخسانہ اور اس کا چچا نجیب اللہ رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ ذرا سوچ کر جواب دیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رپورٹ لکھواتے وقت میری موکلہ کی حالت کیسی تھی؟ وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تھینک یو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، یور آنر، استغاثہ کے معزز گواہ اور اس مقدمے کے تفتیشی آفیسر مسٹر مطلوب حسین کے جواب کو عدالت کے ریکارڈ پر لایا جائے۔ تفتیشی آفیسر الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، مطلوب حسین صاحب، مقتولہ کے اغوا کی رپورٹ درج کرواتے وقت میری موکلہ نے مشتبہ افراد کی ذیل میں کسی کا نام لکھوایا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جی ہاں، اس نے اپنے گھریلو ملازم رجب علی پر شک کا اظہار کیا تھا۔ میں نے پوچھا، رجب علی کو آپ نے کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ وہ لانڈھی میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں ملا تھا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ رجب علی لانڈھی میں پایا جا سکتا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، یہ بات ہمیں خود ملزمہ نے بتائی تھی اور آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ جلد از جلد اس کی ستیلی بچی مقتولہ رخسار کو ڈھونڈ نکالے۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اور آپ نے مغویہ کی بازیابی کا یقین دلایا تھا؟ بجا فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، پھر دوسرے روز یعنی 22 اکتوبر کو آپ نے رجب علی کو گرفتار کر کے معلوم کر لیا کہ مقتولہ کی لاش ناگن چورنگی سے آگے ایک زیر تعمیر بنگلے میں پڑی ہوئی ہے۔ بعد ازاں آپ نے وہ لاش اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال بھجوا دی اور رجب علی کو حوالات میں بند کر دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، پولیس کسٹڈی میں بقول آپ کے رجب علی نے مقتولہ رخسار کے اغوا اور بعد ازاں گلا گھونٹ کر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا اور اس کا محرک اس لالچ کو بتایا جو میری موکلہ نے اسے 25,000 روپے کی صورت میں دیا تھا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تفتیشی آفیسر نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، یور آنر، تفتیشی آفیسر کے بیان میں نمایاں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف ان کے پیش کردہ چالان کی رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ملزم رجب علی نے جن سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس کے پس پشت میری موکلہ کا ذہن کار فرما تھا اور سب کچھ میری موکلہ کے اشارے پر کیا گیا، لیکن دوسری جانب تفتیشی آفیسر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رجب علی کی گرفتاری میں میری موکلہ نے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ یہ تو اپنے پاؤں پر خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مارنے والی بات ہوئی۔ اگر بالفرض میری موکلہ اپنی ستیلی بیٹی کے اغوا اور قتل میں ملوث ہوتی تو وہ ہرگز پولیس کو رجب علی تک پہنچانے کی حماقت نہ کرتی۔ اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ میری موکلہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ اسے کسی گہری سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ حالات و واقعات کی جو صورت پولیس نے عدالت میں پیش کی ہے، حقیقت اس کے بالعکس ہے۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھتا رہا،
پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، وکیل صاحب آپ گواہ سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آف کورس یور آنر، میں نے تعظیمی انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ پھر کٹہرے میں کھڑے ہوئے تفتیشی آفیسر مطلوب حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب انسپکٹر صاحب، میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتولہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آپ نے یقینی طور پر مقتولہ کی گردن پر فنگر پرنٹس تو اٹھائے ہوں گے۔ وہ میرے سوال پر بوکھلا گیا، جلدی سے بولا، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں بہت شک ہے جناب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، آپ کے پیش کردہ چالان میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ ندارد ہے، پھر فنگر پرنٹس لیے ہی نہیں گئے ہوں گے۔ وہ بری طرح بدحواس ہو چکا تھا۔ جج نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، مسٹر آئیو، عدالت کے وقار کا خیال رکھیں، پہلے وکیل صاحب کے سوال کو غور سے سنیں، پھر سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ پھر جج نے پولیس کے پیش کردہ چالان کے کاغذات کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، واقعی ان کاغذات میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ موجود نہیں۔ تفتیشی آفیسر نے فوری طور پر سنبھالا لیتے ہوئے کہا، آئی ایم ریئلی سوری یور آنر، دراصل میں وکیل صفائی کے سوال سے کنفیوز ہو گیا تھا۔ میں نے فی الفور سوال جڑ دیا۔ اب کنفیوز ہوئے بغیر جواب دیں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے مقتولہ رخسار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے اس کی گردن پر سے قاتل کے فنگر پرنٹس حاصل کیے تھے یا نہیں؟ وہ میرے تابڑ توڑ حملوں سے نروس ہو گیا تھا، تھوک نگلتے ہوئے بولا، فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے گئے تھے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ضرورت نہ محسوس کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ملزم نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا، اس لیے فنگر پرنٹس لینا غیر ضروری تھا۔ آئیو صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ ایک غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں۔ قتل کی واردات کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتی۔ ایک عام سی چوری کے معاملے میں بھی آپ قانونی طور پر فنگر پرنٹس لینے کے پابند ہوتے ہیں۔ اس پیشہ ورانہ غفلت کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ وہ بے بسی سے بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے کہا، مطلوب حسین صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ رخسار کی جان سے کھیلنے سے پیشتر اس کی عزت سے بھی کھیلا گیا تھا۔ آپ کی پیش کردہ رپورٹ میں ملزم نے کہیں بھی اس سنگین جرم کا اقرار نہیں کیا۔ آپ اس سلسلے میں معزز عدالت کو کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ وہ امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ فی الفور اس کی مدد کو دوڑا۔ یور آنر، مجھے وکیل صفائی کے سوال پر سخت اعتراض ہے۔ جی ارشاد، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، یہ بھی تو ممکن ہے مقتولہ پر وہ مجرمانہ حملہ بعد میں کیا گیا ہو۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا میرے فاضل دوست۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملزم رجب علی مقتولہ کا گلا گھونٹنے کے بعد اسے زیر تعمیر بنگلے میں چھوڑ کر چلا گیا تو ہو سکتا ہے اس کے جانے کے بعد کوئی اور شخص وہاں آیا ہو اور اس معصوم پھول جیسی لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اپنی بات ختم کر کے وکیل استغاثہ نے داد طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے مجھے منطقی دلائل سے چت کر دیا ہو۔ میں اس کی خوش فہمی پر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، مائی ڈیئر کونسلر، لگتا ہے آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وکیل استغاثہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں نے کوئی پیچیدہ یا مبہم بات تو نہیں کہہ دی۔ جج نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا وضاحت کریں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وضاحت آمیز لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ میرا روئے سخن جج کی جانب تھا۔ جناب اعلیٰ، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو پہلے گلا گھونٹ کر بے حس و بے ہوش کیا گیا تھا، پھر اسی بے خبری کی حالت میں اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بات پوری وضاحت سے درج ہے کہ مقتولہ مجرمانہ حملے کے دوران میں زندہ تھی۔ بعد ازاں مقتولہ کا دوبارہ گلا دبایا گیا، چنانچہ سانس کی آمد و رفت بند ہونے کی وجہ سے مقتولہ جان سے گئی۔ رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت کا وقت دوپہر 1-2 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ وقوعہ کے روز یعنی 21 اکتوبر کو مقتولہ کے اسکول میں ٹھیک 1 بجے دوپہر کو چھٹی ہوئی تھی۔ مقتولہ کو اغوا کرنے کا معترف اور قاتل رجب علی ایک محتاط اندازے کے مطابق 1:20 پر ناگن چورنگی کے مذکورہ زیر تعمیر بنگلے پر پہنچا ہوگا۔
ان حالات و واقعات اور اعداد و شمار کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے اور اسے اپنے ناپاک عزائم کا نشانہ بنانے والا شخص صرف اور صرف ملزم رجب علی ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی سے 2 روز قبل عبید اللہ میرے دفتر میں آیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو وہ بولا، بیگ صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے تو اسے بٹھایا بھی جا سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو اسے لٹکایا بھی جا سکتا ہے، قبر میں۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، آپ کچھ بتائیں تو۔ عبید اللہ نے بتایا، نجیب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ جھیپ گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ کس قسم کی الٹی سیدھی باتیں عبید اللہ صاحب؟ وہ رخسانہ کے خلاف خاصا زہر اگل رہا ہے۔ مثال کے طور پر؟ عبید اللہ نے تامل کرتے ہوئے بتایا، نجیب کا خیال ہے کہ رخسانہ بے قصور نہیں ہے۔ اس نے واقعی رخسار کو اپنے گھریلو ملازم کے توسط سے اغوا کروا کے قتل کروایا ہے۔ وہ یہ بات بڑے یقین سے کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اپنے اس یقین کی کوئی وجہ بتائی ہے اس نے؟ میں نے پوچھا تھا، عبید اللہ نے کہا۔ وہ کہہ رہا ہے جو کچھ وہ جانتا ہے عدالت سے روبرو بیان کرے گا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ اس کا نام استغاثہ کے گواہوں کے فہرست میں آ گیا؟ میں نے ایک ہی اہم امر کی جانب اشارہ کیا۔ یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی، عبید اللہ نے بتایا۔ میں نے جب اس سلسلے میں اس سے استفسار کیا تو وہ بگڑ گیا۔ وہ ہر صورت میں رخسانہ ہی کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ جب میں نے رخسانہ کی حمایت میں بولنا شروع کیا تو وہ پٹڑی سے اتر گیا اور رخسانہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگا۔ اور یہی آپ کی پریشانی کی وجہ ہے؟ صاف ظاہر ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا، اگر واقعی آپ اپنے چھوٹے بھائی نجیب کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس پریشانی کو ذہن سے جھٹک دیجئے۔ اس کے ہر داؤ کا توڑ میرے پاس موجود ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کو عدالت کے کمرے میں بآسانی پچھاڑ لوں گا۔ اور جہاں تک میری موکلہ کے کردار پر اس کا کیچڑ اچھالنے کا تعلق ہے تو آپ کو رخسانہ کی جانب سے مطمئن رہنا چاہیے۔ وہ آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ بہرحال میں نے حوالات میں ایک ہی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کی بیوی انتہائی باوفا اور پاک باز عورت ہے۔ اس کے کردار کی طرف سے آپ کو فکر مند ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خاص طور پر رخسانہ کے کردار کے حوالے سے دانستہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مرحلے پر رخسانہ تنہا رہ جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے جذبات میں آ کر انتہائی مجبوری کے عالم میں چند سنگین قسم کی حماقتیں سرزد ہوئی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مصیبت کی اس کڑی گھڑی میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا۔ اس کا صرف ایک ہی سپورٹر تو تھا، یعنی عبید اللہ۔ میری کوشش تھی کہ رخسانہ کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی میل نہ آنے پائے۔ میرے سمجھانے سے وہ خاصا مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، عبید اللہ صاحب، میں آپ کی بیگم کا وکیل ہوں۔ اس کے مفادات کا تحفظ کرنا اور اسے باعزت رہائی دلانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اب تک کی عدالتی کارروائی سے مطمئن ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تھوڑی دیر تک اسے تسلی و تشفی دیتا رہا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی وقت دل میں ٹھان لی تھی کہ اگر نجیب نے بھری عدالت میں میری موکلہ کے بارے میں کوئی نازیبا بات کی تو میں بھی کسی روح و رعایت سے کام نہیں لوں گا اور بیچ عدالت میں اس کا اصلی چہرہ سب پر عیاں کر دوں گا۔ آئندہ پیشی پر اس کیس سے متعلق تمام افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے، سوائے نجیب اللہ کے۔ استغاثہ کے تمام قابل ذکر گواہ بھگت چکے تھے، بس نجیب ہی باقی رہ گیا تھا۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب، آپ استغاثہ کے آخری گواہ نجیب اللہ کو پیش کریں۔ وکیل استغاثہ نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، شاید ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے، وہ گزشتہ پیشی پر بھی موجود نہیں تھا۔ جج نے کھردرے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے گواہ کے انتظار میں معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے عدالتی کارروائی شروع کر دینی چاہیے۔
جج نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، اگر آپ اور وکیل استغاثہ چاہیں تو ملزمان پر جرح کر لیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے وکیل سرکار کی جانب دیکھا۔ اسے رضامند پاتے ہوئے میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یور آنر، یہی مناسب ہوگا کہ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ جج کی اجازت پا کر سب سے پہلے میری موکلہ رخسانہ ایکیوزڈ باکس میں آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ابتدائی پیشیوں میں اپنا بیان معزز عدالت کے روبرو ریکارڈ کروا چکی تھی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھاتے ہوئے اس مبنی بر سچ بیان کو دہرا دیا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وکیل استغاثہ نے خاصی طویل اور اکتا دینے والی جرح کی، لیکن رخسانہ نہایت ثابت قدمی سے اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ وہ وکیل مخالف کے کسی سوال پر کنفیوز نہیں ہوئی اور حقائق کو منوعن بیان کرتی رہی۔ 1 گھنٹے کی طولانی مغزماری کے بعد بھی وکیل استغاثہ رخسانہ کے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہ کر سکا۔ میں اس طویل اور بور کر دینے والی جرح کے احوال کو صفحات کی تنگی کے باعث گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں نے اپنی موکلہ سے چند نہایت ہی اہم سوالات کرنے کے بعد جرح ختم کر دی۔ رخسانہ کے بعد ملزم رجب علی کٹہرے میں آیا۔ حسب دستور پہلے وکیل استغاثہ نے اس پر تباہ آزمائی کی۔ وکیل استغاثہ کے سوالات اور رجب علی کے جوابات میں کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں جسے یہاں بیان کیا جائے۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے رجب علی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 27-28 سال کا ایک عام شخص تھا۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، رجب علی، کیا تمہیں معلوم ہے تم کن سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے ہو؟ جی ہاں، مجھے اپنے جرائم کی سنگینی کا احساس ہے، اس نے جواب دیا۔ بس جی لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ تمہیں کیا لالچ دیا گیا تھا؟ اس نے بتایا، مالکن نے بڑی رازداری سے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر میں ان کی سوتیلی بیٹی کو اسکول سے اغوا کر کے خاموشی سے ٹھکانے لگا دوں تو وہ مجھے اس کام کے عوض 25,000 روپے دیں گی، اور تم نے فی الفور یہ کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ جی بس شیطان مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، رجب علی، تم نے پہلے پولیس کو اور پھر اس عدالت کے سامنے اقراری بیان دیا ہے کہ میری موکلہ نے آدھی رقم یعنی 12,500 روپے تمہیں پیشگی عطا کیے تھے، وہ رقم کہاں ہے؟ وہ جھز بھز ہو کر بولا، جناب پولیس والوں نے تو گرفتار کرتے ہی وہ رقم مجھ سے چھین لی تھی۔ چھین لی تھی یا اپنے پاس محفوظ کر لی تھی؟ میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چھین لی تھی ہی مناسب رہے گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، پولیس سے منسوب اس قسم کے واقعات آئے دن سننے میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہیں بھی ان 12,500 روپوں کا ذکر نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ رقم آف دا ریکارڈ بہت دور تک پہنچ چکی ہوگی۔ وکیل استغاثہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے گھورنے کو نظر انداز کرتے ہوئے ملزم رجب علی سے پوچھا، رجب علی، تم نے پہلے پولیس کی تحویل میں اور ازاں بعد معزز عدالت کے سامنے اپنے مالک عبید اللہ کی بیٹی مقتولہ رخسار کو اغوا کرنے اور گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کا اقرار کیا ہے، لیکن اس زیادتی کو تسلیم نہیں کیا جس کی قلعی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے کھول دی ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جو جرم میں نے کیا ہی نہیں اس کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ رجب علی، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں عبید اللہ کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ انگلیوں پر حساب لگانے کے بعد بولا، کم و بیش 4 سال۔ مجھے معلوم ہوا ہے عبید اللہ کی پہلی بیوی نے تمہیں ملازمت پر رکھا تھا۔ جی ہاں، فرزانہ صاحبہ بہت اچھی مالکن تھیں۔ اور رخسانہ صاحبہ؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، یہ بھی ٹھیک ہی تھیں لیکن… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے بھی کریدنا ضروری نہ سمجھتے ہوئے دوسرا سوال کیا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم اپنی پہلی مالکن مرحومہ فرزانہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، اور فرزانہ کی بیٹی سے بھی تم بہت پیار کرتے تھے، یہ بھی سچ ہے۔ اور پھر مرحومہ کی اس بیٹی کو تم نے چند روپوں کی خاطر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وکیل استغاثہ نے مداخلت ضروری سمجھی۔ جناب اعلیٰ، مجھے سخت اعتراض ہے، میرے فاضل دوست ایک ہی سوال کو بار بار دہرا کر معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں، جبکہ ملزم کئی مرتبہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے
کہ اس نے یہ سب کچھ لالچ میں آ کر اپنی مالکن کی اما پر کیا۔ شکریہ میرے دوست۔ میں نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اہم معلومات مہیا کرنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ میری اس چوٹ پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں رجب علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو رجب علی، تم جس گھر کا نمک 4 سال تک کھاتے رہے، آخر کار اسی گھر کی خوشیوں کو تہ و بالا کر ڈالا۔ کیا ایسا کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے دل میں خوف خدا نہیں آیا؟ شیطان نے میرے دل و دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ رجب علی، میری موکلہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم وقوعہ کے روز قریب 11 بجے دن میں اس سے چھٹی لے کر لانڈھی چلے گئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی چھٹی نہیں لی تھی۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ مقتولہ رخسار کو اغوا کرنے کے بعد جب تم نے اسے ٹھکانے لگا دیا تو واپس بنگلے پر آنے کے بجائے تم اپنے کسی رشتہ دار کے پاس لانڈھی چلے گئے تھے؟ مجھے رخسانہ نے اسی بات کی ہدایت کی تھی۔ تمہارے پاس اپنا دماغ بھی تھا؟ میں نے اس کے سر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ سامنے کی بات تمہارے بھیجے میں نہیں آ سکی کہ اگر تم پکڑے گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اغوا اور قتل کوئی معمولی نوعیت کے جرائم تو نہیں ہوتے۔ مجھے رخسانہ نے یقین دلایا تھا کہ اول تو میں کبھی پولیس کی پکڑ ہی میں نہیں آؤں گا، اور بالفرض اگر ایسا ہو بھی گیا تو میں فی الفور نجیب کا نام لے لوں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ رجب علی نے کہا، رخسانہ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ پولیس کی پکڑ میں آنے پر میں پولیس والوں کو یہی بتاؤں کہ میں نے رخسار کا اغوا اور قتل نجیب اللہ صاحب کے حکم پر کیا ہے۔ میں نے کہا، اس سے نجیب صاحب کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ میں تو سیدھا سادہ پھانسی کے تختے تک پہنچ جاؤں گا۔ رخسانہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا تھا کہ میرا بال بھی بانکا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کسی کے کہنے پر قتل کیا جائے تو قانون کی نظر میں اصل قصوروار وہی شخص ٹھہرتا ہے جس نے قتل کے احکامات صادر کیے ہوں۔ اس طرح نجیب پھنس جائے گا، البتہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے مجھے چھوٹی موٹی سزا ہو سکتی ہے۔ رخسانہ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ خدا نخواستہ اگر مجھے تھوڑی بہت سزا ہو بھی گئی تو وہ مجھے رقم خرچ کر کے چھڑا لے گی۔ میں نے پوچھا، لیکن تم نے رخسانہ کی ہدایت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا، گرفتاری کے بعد میری آنکھوں پر بندھی ہوئی لالچ کی پٹی خود بخود کھل گئی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے گرفتار کروانے میں سراسر رخسانہ کا ہاتھ ہے تو میرا دل اس کے لیے نفرت سے بھر گیا۔ میں نے سوچا اب میں مزید کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ خواہ مخواہ نجیب صاحب کا نام لے کر انہیں پھنسانے سے بہتر ہے کہ میں پولیس والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ پھر میں نے یہی کیا۔ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تم نے سچ بول کر بہت اچھا کیا۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اس طرح تمہارے جرائم کی سنگینی میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی؟ میں قانونی معاملات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور غیر قانونی معاملات کے بارے میں اب تو آپ بال کی کھال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ زچ ہو کر بولا، میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ مجھے یہی بتایا گیا تھا اگر کسی شخص کی اما پر قتل کیا جائے تو اصل قصوروار اور سزا کا حقدار قتل کا حکم دینے والا شخص ہی ٹھہرتا ہے۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، رجب علی تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ اس غیر متوقع سوال سے بوکھلا گیا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ میں اس کے بعد جو کچھ پوچھنے جا رہا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس پر تھوڑی گھبراہٹ طاری کی جائے۔ عام طور پر گھبراہٹ کے عالم میں ثابت قدم مجرموں کے منہ سے بھی بہت سی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں عام حالات میں جن کا ذکر بھی وہ پھانسی کے پھندے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ رجب علی نے بوکھلاہٹ کے عالم میں کہہ دیا، آپ کو میری عمر سے کیا لینا دینا؟ میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو نہ بتاؤ۔ اس نے اکتاہٹ آمیز انداز میں بتایا، میری عمر 27 سال ہے۔ میری معلومات کے مطابق تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے کہا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ کیا یہ سچ ہے وقوعہ کے روز تم 11 بجے تک عبید اللہ کے بنگلے پر موجود تھے؟ ہاں یہ سچ ہے۔ میری موکلہ کے مطابق تم 11 بجے چھٹی لے کر بنگلے سے نکل گئے تھے۔ میں نے دانستہ اپنے ایک گزشتہ سوال کو دہرایا، تمہیں لانڈھی جانا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ سٹ پٹا کر بولا، میں 1:15 بجے بنگلے سے نکلا تھا۔ میں اسے غصہ دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گھبرایا ہوا تو وہ پہلے ہی تھا۔ میں نے اس پر سوالات کی بارش کر دی۔
رجب علی، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کے روز تم نے عبید اللہ کے پالتو کتے کی پٹائی کر دی تھی؟ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، آپ کو یہ فضول بات کس نے بتائی ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ وقوعہ کے روز تم صبح سے ہی بوکھلائے ہوئے تھے؟ ہاں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ وقوعہ کے روز تم نے بنگلے سے نکلنے سے پہلے میری موکلہ کی گاڑی کے اگلے ٹائروں سے ہوا نکال دی تھی؟ بالکل جھوٹ ہے، میں نے اگلے نہیں، پچھلے ٹائروں کی ہوا۔ اچانک اس کی زبان کو بریک لگ گئے۔ وہ سراسیمہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے فوری طور پر احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی غلط بات کہہ گیا تھا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے رجب علی کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، نکالی تھی تاکہ رخسانہ بر وقت اسکول نہ پہنچ سکے، اور ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم چاہتے تھے کہ رخسانہ کو اسکول پہنچنے سے پہلے ہی تم رخسار کو اپنے ساتھ ٹیکسی میں لے جاؤ، کیوں یہی بات تھی نا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے تو تمہارے ادھورے جملے کو مکمل کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تم یہی کہنے والے تھے نا کہ تم نے رخسانہ کی گاڑی کے اگلے نہیں بلکہ پچھلے ٹائروں سے ہوا نکالی تھی۔ آپ تو بہت گہرائی میں جا رہے ہیں۔ میں نے گردن جھکا کر اپنے قدموں میں دیکھا، پھر رجب علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تو عدالت کے کمرے کے فرش پر کھڑا ہوں۔ میرے اس جواب پر عدالت کے کمرے میں سرگوشیوں کی بھن بھناہٹ ابھری۔ جج نے رجب علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سوچ سمجھ کر جواب دو، تم نے ملزمہ رخسانہ کی گاڑی کے اگلے ٹائروں سے ہوا نکالی تھی یا پچھلے ٹائروں سے؟ وہ گھگھایا، جناب اعلیٰ، میں نے گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ پچھلے ٹائروں کی ہوا والی بات تو میری زبان سے گھبراہٹ میں پھسل گئی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب اعلیٰ۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی نئی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے آج خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران میں جج خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک دو مرتبہ اس نے میرے سوالات پر مجھے داد افزا نظر سے بھی دیکھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک مثبت بات تھی۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے درخواست کی، یور آنر، استغاثہ کا آخری گواہ نجیب اللہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ متعلقہ وکیل کو ہدایت کی جائے آئندہ پیشی پر وہ گواہ مذکورہ کو عدالت میں لانے کا بندوبست کرے۔ جج نے میری درخواست کے بمو جب وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر گواہ نجیب اللہ کو ضرور بضرور عدالت میں پیش کیا جائے، وکیل استغاثہ نے جج کو یقین دہانی کروا دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں نجیب اللہ کھڑا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال اور صحت قابل رشک تھی۔ عمدہ تراش کے 3 پیس سوٹ میں وہ ایک باوقار شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کی وجاہت میں بھی کوئی دو رائے نہیں تھی۔ نجیب اللہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر معزز عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان کم و بیش وہی تھا جو اس سے پہلے وہ پولیس کو دے چکا تھا۔ اگرچہ اس کا بیان زیادہ طویل نہیں تھا، مگر اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کی زبان نے میری موکلہ کے خلاف انگارے اگلے تھے۔ میں بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ اس نیش زنی اور زہر افشانی کے پس پردہ نجیب کا کون سا انتقامی جذبہ کار فرما تھا۔ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں تھا، میری موکلہ رخسانہ ایک انتہائی مکار، چالاک، عیار اور دولت کی لالچی عورت تھی۔ اس نے عبید اللہ سے دولت ہی کے لالچ میں شادی کی تھی۔ عبید اللہ کی بیٹی رخسار شروع ہی سے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ اسے اپنے راستے کا پتھر سمجھتی تھی، چنانچہ اس نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے رجب علی کے توسط سے یہ پتھر ٹھکانے لگا دیا۔ علاوہ ازیں نجیب نے رخسانہ کو کمزور کردار کی عورت بھی ظاہر کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رخسانہ نے اسے ڈورے ڈال کر پھانسنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اس کے جال میں نہیں آیا تھا۔ نجیب کے بیان کے مطابق رخسانہ نے اسے گھر سے نکلوانے کے لیے بھی جتن کیے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ نجیب اللہ کا بیان جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار نے جرح کا آغاز کیا۔ وکیل استغاثہ کا حاصل جرح یہ تھا کہ میری موکلہ سارے فساد کی جڑ تھی۔
اور رجب علی کو اس نے اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ در حقیقت وہ عبید اللہ کی دولت اور جائیداد پر قابض ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے راستے کا کانٹا صاف کر دیا تھا۔ وکیل استغاثہ کی جرح کے دوران میں اندر ہی اندر بیٹھا کھولتا رہا، تاہم میں نے صبر و ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اپنی باری پر میں نے جرح کا آغاز کیا۔ نجیب اللہ صاحب، آپ میری موکلہ کو کب سے جانتے ہیں؟ میرے اس اچانک سوال پر وہ بوکھلا گیا، جلدی سے بولا، یہی کوئی 5-6 ماہ سے۔ شکریہ، میں نے کہا، پھر پوچھا، اس کا مطلب ہے آپ ایک دوسرے کو کچھ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے؟ واہ جناب، یہ کیا بات کی ہے آپ نے؟ نجیب نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، کسی کو جاننے اور پرکھنے کے لیے بعض اوقات ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔